بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں 6 کمرے تھے۔ اماں نے غریبی سے تنگ آ کر 3 کمروں میں الگ الگ طرح کا سرما منگوا کر رکھا تھا اور مشہور کروا دیا کہ جو بھی یہ سرما مجھ سے اپنی آنکھوں میں لگوا کر جائے گا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اماں کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ اب دور دور سے لوگ آنے لگے۔ میں حیران تھی، اماں یہ سرما اپنی اور ہماری آنکھوں میں کیوں نہیں لگاتی تاکہ ہم بھی امیر ہو سکیں۔ ایک بار اماں کے سامنے ذکر کیا تو اماں نے ڈنڈے سے پٹائی کی اور ان کمروں سے دور رہنے کو کہا۔ مجھے اماں پر شک تھا۔ ایک روز اماں نہانے گئیں تو باتھ روم کو باہر سے بند کرتے میں نے چابی ڈھونڈ کر جلدی سے سرما آنکھوں میں لگا لیا۔ اس کے بعد جو ہوا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، کیونکہ میرا نام راشدہ ہے، میرا تعلق پاک پتن سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ کھاتے پیتے گھر سے ہمارا تعلق تھا، پر ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت بدلتا رہتا تھا۔ جتنے ہم نے اچھے دن گزارے تھے اب اس سے کئی زیادہ برے دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابا کی اچھی نوکری تھی، پر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور ہونے لگے۔ کئی جگہوں سے علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جو کمایا تھا سبھی ابا کی دوائیوں، ڈاکٹرز کی فیس پر لگ چکا تھا۔ اماں کے بھائیوں نے بھی بہت کوششیں کی، جس نے جس جگہ کا بتایا، جس ڈاکٹر کا بتایا، اماں جاتی رہی۔ اور ایک دن اماں نے کہا کہ تمہارے باپ پر جادو ہے، جس نے جادو کیا ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے ہی ہے۔ اور آپا کہتی، اماں سبھی جادوگر عامل ایسے ہی کہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کہیں تو دوبارہ کون جائے گا؟ پر میری ماں کے دل میں جو بات بیٹھ جاتی وہ نکلتی نہیں تھی۔ ہر وقت جادو کرنے والوں کو کوستی رہتی۔ چند دنوں بعد ابا کی موت ہو گئی۔ ان کے سر کے سارے بال جھڑ چکے تھے، آنکھیں اندر کو دھس چکی تھی، اور اماں میرے ابا کو دیکھ دیکھ کر کہتی، جس نے میرا گھر اجاڑا اس کا بھی اجڑ جائے۔ اماں کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک بار جس بات پر اٹک جاتی اسی پر قائم رہتی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ میں ایک نیوز اینکر بننا چاہتی تھی اور اکثر گھر پر نیوز اینکر بننے کی طرح باتیں کرتی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ پھر ہمارے محلے میں بس مڈل کلاس تک اسکول ہی تھا، آگے شہر جانا پڑتا، جس پر میری اماں نے سختی سے منع کر دیا، اور ایسے میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ بچپن میں جتنی اچھی زندگی گزری تھی اب ابا کے جانے کے بعد اتنی ہی مشکل ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک دن ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ ابا کی وفات کو کافی سال ہو چکے تھے اور میں اکثر ان کو خواب میں دیکھتی اور ڈر جاتی۔ خواب میں ابا پریشان نظر آتے، کبھی اماں سے ناراض معلوم ہوتے، کبھی دیکھتی وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، پھر میں گر جاتی ہوں۔ کئی سالوں سے مجھے ایسے خواب آتے۔ میں اپنے خوابوں سے پریشان ہو چکی تھی، اماں سے بھی ذکر نہ کرتی کیونکہ وہ ضرور غلط مطلب نکالتی۔ باپ کی کمی تو ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ مجھے بہت محسوس ہوتی۔ اسکول آتے جاتے اپنی ہم جماعت سہیلیوں کو دیکھتی جو اپنے اپنے ابا کے ساتھ اسکول آتی جاتی، میرا دل اداس ہو جاتا۔ پر آپا کہتے اگر ایسے اداس رہو گی یا رو گی تو ابا کی روح کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں بس چھپ چھپ کے اپنی محرومی پر روتی۔ اماں چھوٹے بھائی کو سنبھالتی تھیں جو کہ 7 سال کا تھا، پر ضدی بہت تھا۔ روز ہی اماں سے مار کھاتا اور اماں بھی ابا کے جانے کے بعد ہر وقت غصہ کرتی۔ ان کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا، ہر وقت سوچوں میں گم، کبھی کسی بہن کو مار، کبھی کسی بھائی کو۔ مار پیٹ ہمارا روز کا معمول بن چکی تھی۔ آپا نے اماں کے ساتھ مل کر گھر کے باہر ایک دکان کھولی تھی تاکہ گھر کا کچھ خرچہ چل سکے، اور خود آپا بچیوں کو ناظرہ پڑھاتی۔ بھائی بھی چھوٹے تھے، گھر کیسے چلے گا؟ اماں بھی پریشان تھی۔ ہمارے لیے ہماری ماں باپ بھی تھی، وہ جتنا کر سکتی تھی کر رہی تھی، اور اس مشکل وقت میں کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کئی دن تک گھر میں فاقے ہونے لگے۔ میرے چھوٹے بھائی تھے، وہ گھر سے باہر نکل کر کما بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک دن بڑی بہن نے کہا، اماں ہم اپنے گھر کرائے پر دے دیتے ہیں، ہمارا گزارا تو 2 کمروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ پر اماں نے کہا وہ کاروبار کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ وہ کاروبار کیا تھا ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ آپا کا رشتہ طے ہوا تو پھپھو مبارکباد دینے چلی آئی، پر اماں نے انہیں گھر کی دہلیز پار نہ کرنے دی۔ اماں نے کہا تم جادو کرتی ہو، میرے شوہر کو تو تم کھا گئی، تم سے ہم خوشحال برداشت نہیں ہوئے، اگر ساری عمر تمہیں پیسے دیتے رہتے، تمہارا خرچہ اٹھاتے رہتے تو ٹھیک تھا، جیسے ہم نے ہاتھ کھینچا تم اپنی اوقات پر آ گئی۔ اور اماں اور پھپھو کے درمیان لڑائی شروع تھی۔
मुझे लगा था अम्मा को शक है, वैसे ही कहती हैं। उस दिन के बाद फुप्पो से तो ताल्लुक खत्म हो गया, पर अगले दिन आपा का रिश्ता टूट गया। लड़की की माँ मंगनी का सामान वापस कर गई कि उन्हें ऐसी जगह रिश्ता नहीं करना जहाँ जहेज भी ना दे सके। इकलौता बेटा है मेरा, कम से कम जहेज में से बाइक और मुझे सोने का एक कंगन तो लाजमी मिलना चाहिए। पर अम्मा ने उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और खुद सर पकड़कर बैठ गईं। कहने लगी, देखा, कहा था ना, तुम्हारी डायन फुप्पो अपने काम से बाज नहीं आएंगी। अम्मा ने मुझे साथ लिया और आपा का दुपट्टा लिया और किसी बाजी के पास पहुंच गईं। वो दुपट्टा नाप कर हिसाब किताब करती थी। मुझे देखकर कहने लगी, अपनी इस बेटी को घर रखा करो, एक दिन तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। और मैं डर गई थी, भला मैं ऐसा क्या काम करूंगी। इन लोगों की तो आदत होती है हमें डरा देने की, और हम डर जाते हैं और इसी डर का ये लोग फायदा उठाते हैं। इस औरत ने जिसको सब बाजी कहते थे आपा का हिसाब करने लगी और कहने लगी, इसका दोबारा रिश्ता हो जाएगा, पर अब एहतियात करना। तुम लोगों की दुश्मन बहुत हैं, जैसे रिश्ता हो फौरन शादी कर देना। बहुत सख्त अमल किया है तुम्हारी बेटी पर, शुक्र करो इसकी जान बच गई। और मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। अम्मा इस औरत से मुझे दम करवाने लगी और सारा रास्ता अम्मा बोलती रही कि एक बार मुझे नजर आ जाए कौन जादू करता है, मैं उसको मार दूंगी। अम्मा बद्दुआएं दे रही थी। जब मैंने कहा, आप खुद ही तो कहती हैं कि फुप्पो करती हैं, या वैसे ही फुप्पियों को बदनाम किया हुआ है, भला वो अपने सगे भाई की औलाद पर क्यों कर जादू करेंगी। सारा जादू तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं था, मैं जादू को नहीं मानती थी, पर ऐसा भी क्या था जो हर इंसान ही जादू करने लग जाए। जिसको देखो वही कहता हमारे ऊपर जादू है। हमारे साथ और भी तो मसले हो सकते हैं, सिर्फ जादू ही क्यों। अम्मा रास्ते से बोलना शुरू हुई और कहा, कभी मेरी बात ना मानना, एक दिन मेरी नाफरमानी तुझे मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ेगी। और तब मुझे नहीं पता था कि अम्मा की ये बात मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अम्मा से भी तेज चलने लग गई और घर आकर साफ साफ कह दिया था, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा ने आपा को तावीज दिया और कहा कि इसको पानी में डालकर पी लेना। मुझे अम्मा की किसी बात पर यकीन नहीं था। जब आधी रात को मेरी बहन रोने लगी, वो अपना सर पकड़ रही थी और रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसको कोई खींच रहा हो। वो तड़प रही थी। अम्मा उसके मुंह को पानी लगा रही थी, पर आपा उस पानी की कुल्ली कर देती और चीखने लगती। कभी हंसती और कभी अम्मा को बुरा भला कहती। अम्मा रो रही थी, उनकी जवान बेटी थी। आपा जिनकी उम्र उस वक्त 24 साल थी, वो बेहोश हो चुकी थी। उनको तेज बुखार था। रात के उसी वक्त अम्मा भाई को साथ लेकर डॉक्टर को लेने चली गई। मेरी बहन का बुखार किसी तरह भी उतर नहीं रहा था। दूसरा दिन था जब मेरी बहन किसी जानवर की आवाज की जैसे दहाड़ने लगी। अगर ये सब ना होता तो मैं कभी अम्मा की बात पर यकीन ना करती। खाला आई और कहा, किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले चलो, जरूर कोई मसला होगा। वो एक स्कूल की टीचर थी और अम्मा कहा करती थी, जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी खाला ने कहा था, रास्ता आज से ये मेरी है। मैं बचपन से ही खाला के बेटे के ख्वाब देखती आ रही थी। वो कभी हमारे घर नहीं आया था, पर खाला ने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की, ना कभी रिश्ता मांगा। मेरा दिल कभी कभी बहुत घबरा जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सब कुछ खो दूंगी, मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। इस दिन भी खाला आई, चुपचाप चली गईं। हालांकि अम्मा ने जिक्र भी किया था कि मैं चाहती हूँ दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दूं, पर खाला ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा दिल उदास हो गया। दिल में सोचती भी थी, खाला का बेटा तो पढ़ रहा है और मैंने तो एफए भी बड़ी मुश्किल से प्राइवेट किया था, क्योंकि अम्मा ने कह दिया था कि इनके पास पैसे नहीं हैं, या तो जहेज बनाऊंगी या फिर पढ़ाई पर खर्च करूं। मेरी बहन ठीक नहीं हो रही थी। अम्मी बड़ी मुश्किल से मेरी बहन को उसी बाजी के पास ले गई जिनके पास कुछ दिन पहले गई थी। उन्होंने अपना अमल शुरू किया और देखते ही देखते मेरी बहन लड़की की आवाज में बोलने लगी। और वो कौन सी जबान बोल रही थी पता नहीं। जैसे ही उस औरत ने आपा के मुंह पर पानी फेंका, वो बेहोश होकर गिर गई। और इस औरत ने बताया कि लड़की का रिश्ता अच्छी जगह हो गया था, पर लड़की की फुप्पो को अच्छा नहीं लगा और इसने जादू की मदद से जिन भेज दिया, जिससे आपकी बेटी ऐसी हो गई है। पर अब फिक्र की जरूरत नहीं है, आप इसे घर ले जाएं, चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कहा, आप लोगों के घर में जादू है, जब तक इलाज चल रहा है आप में से कोई बड़ा गोश्त और तेज खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरा दिमाग सुन हो गया हो, सब झूठ हो।
پر اماں کہتی ہیں جب قرآن میں جادو کی حقیقت موجود ہے تو تم کیسے انکار کر سکتی ہو؟ اور میں اماں کو سمجھاتی، میں بات سے انکاری نہیں ہوں، پر کیا سبھی لوگ اتنے فارغ، اتنے پیسے والے ہو گئے ہیں کہ جو ہر کسی پر جادو کر رہے ہیں؟ اور اماں اس بات کا لحاظ بھی نہ کرتی کہ ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، تھپڑ رسید کر دیتی تھی اور چند ہی دنوں میں آپ بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے کہا آپ دونوں جب گھر سے باہر گئی تھی تو پیچھے سے پھپھو آئی اور مجھے کہا یہ گوشت رکھ لو، تمہاری ماں تو مجھے دیکھ کر کھا جانے کو دوڑتی ہے، اور جیسے ہی میں نے وہ گوشت کچن میں رکھا اور دوبارہ گئی تو وہ گوشت وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے لگا آپ ڈانٹیں گی اسی لیے بتایا نہیں، اور اسی روز رات کو مجھے لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو، اور کبھی لگتا جیسے میرے سر پر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ اماں توبہ توبہ کرنے لگی اور میں مزید پریشان ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ کبھی دل کرتا سب باتوں پر یقین کر لوں اور کبھی دل کرتا ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ چند دنوں بعد آپا کا وہی رشتہ طے ہو گیا جہاں پہلے کیا تھا، اور آپا کی ساس اب کسی قسم کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی، پر ابا کی کمی بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں بھی بار بار اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ میری بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر خوش ہے، اور اماں دن رات اپنے کمرے میں بیٹھی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی تھی۔ پہلے سے کمزور بھی ہو چکی تھی اور اکثر رات کو صحن میں نظر آتی تھی۔ آپا کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا جب وہ آئی اور کہا اماں راشدہ کی بات کرو خالہ سے، آخر کب تک انتظار کریں، اب تو ان کی بیٹی کی نوکری بھی ہو گئی ہے۔ اماں آپا کو لے کر خالہ کے گھر چلی گئی تاکہ بیٹھ کر بات کی جا سکے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، اور ایسے ہی ہوا۔ شام کو اماں گھر آئیں تو چپ چاپ تھیں۔ آپا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خالہ کہتی ہیں راشدہ کم پڑھی لکھی ہے، انہیں زیادہ پڑھی لکھی بہو چاہیے جو انہی کی طرح کماتی بھی ہو، اور کہا کہ وہ تو بہت پرانی بات تھی، بچوں کی بچپن میں بات کر دی تھی، آپ لوگوں نے اس بات کو سنجیدہ ہی لے لیا۔ اور اماں خالہ سے لڑ کر آ گئی اور سبھی رشتے ختم کر آئیں۔ آپا مجھے بتا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری سانس بند ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے اس انسان کو دیکھے بنا محبت کی تھی، وہ کیسا تھا، کیسا بولتا تھا، مجھے اب معلوم نہیں۔ جب سے بڑے ہوئے تھے وہ کبھی ہمارے گھر آیا ہی نہیں، ہاسٹل رہ کر پڑھتا تھا۔ میری بہن نے بھی مجھے سمجھایا اگر اسے محبت ہوتی یا اس کے دل میں کچھ ہوتا تو ضرور اپنی اماں سے بات کرتا۔ اس سب میں کسی کا قصور نہیں تھا، لیکن سب ماں باپ کو کبھی اولاد کے دل میں کسی دوسرے انسان کا خیال نہیں ڈالنا چاہیے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسی کا نام سنتی آ رہی تھی۔ میری سہیلیاں بھی مجھے اس انسان کا نام لے کر تنگ کرتی تھیں، اور آج خالہ کے انکار کے بعد میرے دل کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ مجھے وہ دنیا جو پہلے بہت خوبصورت لگتی تھی آج دل ٹوٹنے پر اپنی کشش کھو چکی تھی۔ اب میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ بہن بھی اپنے سسرال چلی گئی اور اماں میرے رشتے دیکھنے لگ گئی۔ رات جاگتے گزر جاتی اور اماں کبھی باہر کو جا رہی ہوتی اور کبھی صحن میں چکر لگا رہی ہوتی۔ میں پوچھتے پوچھتے رہ گئی اماں آخر کیا مسئلہ ہے، پر وہ ڈر کے مارے چپ رہتی۔ دکان بھائی نے سنبھال لی تھی اور کچھ مزید سامان بھی ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے دکان پر کچھ رش ہونے لگا اور گھر کے کھانے پینے میں تنگی ختم ہوئی، ورنہ پہلے ایک روٹی سے زیادہ نہیں ملتی تھی، اور اگر اس روٹی سے بھی انکار کر دیا جاتا تو بھوکا سونا پڑتا۔ خالہ کے رشتے سے انکار کو 6 ماہ بیت چکے تھے اور میرے لیے دن سال کے برابر ہو گئے تھے، اور میں دن رات دعائیں کرتی۔ جب ایک دن خالہ دوبارہ میرے رشتے کو آ گئی اور کہا میں جانتی نہیں تھی وقاص راشدہ کو پسند کرتا ہے اور میں اپنے رویے پر معافی مانگتی ہوں، پر اماں نے کہا میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک سیرت ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں۔ جیسے اس دن میری منہ پر میری بیٹی کا کم پڑھا لکھا ہونے کا تھپڑ مارا تھا، آج میں بھی مارتی ہوں۔ مجھے تم یا تمہارے بیٹے سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، جا کر استانی بہو لاؤ جو تمہیں کما کر کھلائے، نہ کہ ایسی لڑکی جو تم لوگوں کا خیال رکھے۔ دونوں میں بحث جاری تھی اور خالہ چلی گئی۔ مجھے بہت رونا آیا۔ اماں نے کہا فکر مت کرو، اس سے بھی اچھی جگہ اپنی بیٹی کا رشتہ کراؤں گی۔ وقت گزر رہا تھا اور میرا رشتہ اماں کے لیے ایک بڑی سخت کڑی ثابت ہو رہا تھا۔ سبھی جہیز چاہتے تھے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اماں بھی مصروف رہتی اور میں گھر کے کاموں سے الجھی رہتی۔
جب ایک دن میری خالہ کا بیٹا آیا، اماں سے بات کی اور پتہ نہیں کیا ہوا، اماں غصے سے اس کو برا بھلا کہنے لگی۔ اماں نے بھائی سے کہا فکر مت کرو، میں بھی ایک کام شروع کرتی ہوں، تمہارے کندھوں سے کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں 6 کمرے تھے اور آخر اماں نے غریبی سے تنگ آ کر 3 کمروں میں الگ الگ طرح کا سرما منگوا کر رکھ لیا۔ ہم بہت حیران ہوئے، یہ کیسا کاروبار ہے جس سے دوسرے امیر ہوں گے؟ اماں نے وہ سرما سنبھال کر کمروں میں رکھ دیا، اور ایک عجیب بات تھی، اس سرمے سے ایک عجیب قسم کی بدبو بھی آتی تھی، پر ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اور سارے محلے میں مشہور کروا دیا کہ جو بھی یہ سرما مجھ سے اپنی آنکھوں میں لگوا کر جائے گا، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ اماں کا کہا سچ ثابت ہوا، اب دور دور سے لوگ آنے لگے، پر اماں وہ پیسے سنبھال کر رکھتی۔ میں حیران تھی، اماں یہ سرما اپنی اور ہماری آنکھوں میں کیوں نہیں لگاتی تاکہ ہم بھی امیر ہو سکیں؟ ایک بار اماں کے سامنے ذکر کیا تو اماں نے ڈنڈے سے پٹائی کی اور ان کمروں سے دور رہنے کو کہا۔ مجھے اماں پر شک تھا۔ ایک روز اماں نہانے گئی تو باتھ روم کو باہر سے بند کرتے میں نے چابی ڈھونڈ کر جلدی سے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ اس کے بعد جو ہوا، میں کسی کو منہ دکھانے کی قابل ہی نہ رہی، کیونکہ میرا پورا جسم جلنے لگا تھا۔ میں اماں کو آوازیں دینے لگی، میرا بھائی مجھ پر پانی ڈالنے لگا۔ جیسے ہی اماں باہر نکلی مجھے گالیاں دینے لگی، کہنے لگی کم بخت یہ کیا کر دیا، کہا بھی تھا ایسے مت کرنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اس کو بیچ کر امیر ہو سکتے تھے۔ میرا علاج ہونے لگا اور ڈاکٹروں نے بھاری رقم میرے علاج کے لیے مانگی۔ اماں تو اکثر گھر سے غائب ہوتی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یہ بتایا نہیں تھا کہ یہ سرما ایسا کیوں ہے، اس کو لگانے سے انسان بدصورت کیوں ہو جاتا ہے، اور اماں یہ سب کہاں سے لاتی ہیں؟ انہیں سگی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں سبھی سے منہ چھپائے پھرتی تھی، کئی لوگ میرا مذاق بناتے اور میں دن رات روتی رہتی۔ مجھ سے واقعی بھول ہو چکی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں بھی مجھے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف کر لیتی تھی۔ اب جو رشتے آتے وہ توبہ توبہ کرتے، منہ پر جواب دے جاتے، اور اماں مجھے دیکھ کر روتی اور ساتھ مارتی کہ کبھی ماں کی بات نہ ماننا، دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ اور میں کہتی اماں یہ آپ کی بات ماننے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب آپ کے اس کام کی سزا ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ اور میری ماں آنکھیں چرانے لگی تھی۔ مجھے اپنی ماں پر شک تھا اور میں اب اماں پر نظر رکھنے لگ گئی، اور ایک رات جیسے اماں کو گھر سے نکلتے دیکھا تو میں بھی انہی کے پیچھے ہو لی۔ جب دیکھا کہ اماں ایک پرانے کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئی ہیں، میں بھی چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہاں پر پہلے ہی ایک آدمی آگ جلائے بیٹھا تھا اور ہر طرف سے کسی چیز کے جلنے کی بدبو بھی آ رہی تھی، اور وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر دیکھا اماں کسی جانور کو گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی، اور ایک بڑی سی بوتل میں خون بھی تھا۔ وہ آدمی کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کی آواز، اس کا بولنا بہت عجیب تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس جانور کو کچا ہی کھانے لگا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، اور اماں ایک طرف بیٹھ کر وہ راکھ جس کو سرما کہتی تھی اکٹھا کرنے لگی، اور پھر اسے جلا کر کچھ لکیریں کھینچنے لگی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئیں۔ وہ آدمی اماں کے ارد گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگا اور اچانک دھواں بن کر اڑ گیا۔ میں اپنی اماں کو دیکھ رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، جب وہ آدمی، بلکہ جن، اس کی سانسوں کی آواز پاس سنائی دی۔ اس نے مجھے کہا مجھے انسان کا گوشت اور بھی پسند ہے، اور جیسے ہی میری طرف بڑھا میں چیخ پڑی۔ اماں میری چیخ سے اپنے چلے کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ان کا اٹھنا تھا کہ شیطانی مخلوق نے اماں کو گھیر لیا، اور اماں چیخنے لگی۔ اماں نے پاس پڑی اس جن کی مالا جسے وہ ہاتھ میں پکڑ کر رکھتا تھا جلتی ہوئی آگ میں پھینک دی، اور اس جن کی چیخوں کی آوازیں اور بلند ہونے لگیں، اور اماں زخمی ہو چکی تھی۔ میں بہت مشکل سے ان کو گھر لائی۔ اماں کی ایک ٹانگ پر گہری چوٹ آئی تھی، وہ اب پہلے کی طرح نہیں چل سکتی تھی۔ سبھی اماں کی عیادت کو آتے تو پوچھتے کہ کیا ہوا، میں کہہ دیتی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اماں کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ جب میں پاس بیٹھی تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی تم نے کسی کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں کسی کو کیا بتاتی؟ اگر کسی کو یہ کہہ دیتی کہ میری ماں، میری سگی ماں کالا جادو کرتی ہیں، تو شاید کبھی کوئی میری ماں جیسی ہستی پر یقین نہ کرتا۔ سبھی سمجھتے مائیں جادو کر سکتی ہیں۔ ہر رشتہ بدنام ہو چکا تھا، پر ماں کے رشتے پر اعتبار قائم رہنا چاہیے تھا۔ اماں نے کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی۔ جب تمہارے ابا کی موت ہوئی
تو میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ جس عامل کے پاس جاتی وہ کہتا ہمارے گھر پر جادو ہے، گھر کے ہر فرد پر جادو ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کے باپ کی موت جادو سے ہوگی اور جادو کرنے والا ہمارے ہی خاندان کا ہے۔ میں اس سے بدلہ لینے کے لیے اس عامل سے جادو سیکھنے لگی اور اس جادو کی قیمت کوئی مردہ انسان یا جانور ہوتا، کیونکہ اس عامل کا غلام جن روز یہی کچھ کھاتا تھا جس سے ہر کام لیا جا سکتا۔ میں سریعام کالا جادو نہیں کر سکتی تھی جیسے باقی لوگ کرتے۔ پھر اس عامل کے ذریعے میں نے ایک کام شروع کر دیا جس سے میرا مقصد بھی پورا ہو جاتا اور جو ہمارے گھر کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتے وہ اپنے مسئلوں ہی میں الجھ جاتے اور جو اچھے لوگ ہوتے وہ سچ میں امیر ہو جاتے۔ پر اس سرمے کی ایک شرط تھی، اس کو گھر کا کوئی فرد استعمال نہ کرے، اور تم نے میرے منع کرنے کے باوجود وہ سرما لگا لیا۔ رات میں اپنے استاد عامل کے پاس گئی تھی، پر وہ مر چکا تھا۔ اسے اس کی شیطانی قوتوں نے مار دیا تھا اور اس کی جگہ اس کا جن آزاد ہو گیا اور وہ مجھ سے گوشت مانگنے لگا۔ اس کی طاقت ایک مالا میں تھی۔ مجھ سے تمہاری تکلیف برداشت نہ ہوئی۔ پہلے میں روز تمہیں دیکھ دیکھ کر تڑپتی ہوں۔ میری وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا، تمہارا چہرہ خراب ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ سے دعا کرنا مجھے بھی معاف کر دے۔ میں بھٹک گئی تھی، جو ہوا اس پر اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں۔ 4 سال ہو گئے اس حادثے کو۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ میرا نکاح خالہ کے بیٹے سے کر گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں کبھی یہ نکاح نہ کرتی، کیونکہ جن سے میری ماں نے رشتہ ختم کیا ہو میں وہاں کیسے بیاں کر جا سکتی تھی۔ اور اماں نے وہی سرما اپنے ہاتھوں سے مجھے لگا لیا، اور جیسے ہی صبح اٹھی میرا چہرہ، میرا سارا جسم ٹھیک ہو چکا تھا، کہیں بھی جلی کے نشان نہ تھے اور چہرہ بھی پہلے کی طرح خوبصورت ہو چکا تھا۔ پر اماں زندہ نہیں رہی تھی۔ کاش وہ ایک بار میرا چہرہ پھر سے دیکھ سکتی، کاش وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ زندگی میں چاہے سب کچھ چلا جائے پر کبھی ماں نہیں جانی چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، پر پھر بھی اپنے ماں باپ بنا ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں جو ایک بار چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے، اور ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں زندگی کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔